चैनल पर सब नए आने वाले फ्रेंड्स, फैमिली को, सिस्टर एंड ब्रदर्स को वेलकम। और आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप सबसे एक इल्तिजा है कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत है। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और सीखते हैं। मेरे साथ रहिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। यीशु मसीह के बाबरकत, जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नया पैगाम लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसीह ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मेरी एक्चुअल में थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो फिर भी खुदा ने जो हमें तोड़ा दिया हुआ है, जो बरकत से नवाजा हुआ है, जो काम दिया हुआ है, वो तो करना ही है, हर हालत में करना है, हर कंडीशन में करना है। तो स्टडी कर रहा था मैं इस टॉपिक पे, तो मैंने आज का जो टॉपिक तैयार किया है वो बड़ा ही अहम है और हमारी आज की न्यू जनरेशन के लिए और आज के हमारे लोगों के लिए और आज की हमारी कलीसियाओं के लिए बहुत ही अहम है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा, अपने दोस्त अहबाब और अपनी फैमिलीज़ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब मिलकर इस कलाम से बरकत पा सकें, हम सब इस कलाम से खुदा की बातों को सीख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक लेके हालेलुया जय मसीह की। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो है मसीह ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मसीह में अजीज़ बहनों और भाइयों, प्यारे व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आज के कलाम के वसीला से आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। आज का कलाम जो है वो आपके लिए है। आज का कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। आज के कलाम के वसीला से आप खुदा के कलाम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब तक आप पूरा टॉपिक नहीं सुनेंगे तो आपको इस कलाम की समझ नहीं आएगी। तो मैं खुदा से इल्तिजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ कि खुदा हम सबको, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हैं, तो खुदावंद खुदा इन सबको अक्लो फ़हम अता फरमा। आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ और बरकत पर बरकत पाएँ। और एक खुदावंद खुदा हम कमज़ोरी पर फ़ख्र करना सिखा, क्योंकि लिखा है कि तेरी कुदरत जो है वो कमज़ोरी में पूरी होती है। तो पाक खुदा हमें अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करना सिखा। हम खुद पर अच्छे माल की वजह से प्राउड फील नहीं करें, बल्कि हम सच्चे मसीह जैसे होना चाहिए वैसे बनकर ज़िंदगी गुजारें। और आज के कलाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की खुदा के कलाम के भेदों को जान सकें। मसीह में अजीज़ बहनों और भाइयों, मसीह ज़िंदगी जो है वो हमेशा ईमान के साथ गुजारनी चाहिए। ये पहला टॉपिक है, ये पहला आप समझ लें कि एक पॉइंट है, ठीक है। मसीह ज़िंदगी जो है वो ईमान के साथ गुजारनी चाहिए और ईमान के साथ ही हम मसीह ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। ईमान ही के वसीला से हम ये ज़िंदगी जीते हैं। जब हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए मसीह के वसीला से मसीह के पास आते हैं और अपनी नई ज़िंदगी का, मसीह ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तो मसीह में अजीज़ों, उस वक़्त हम ये समझते हैं और उस वक़्त हमारी सोच में ये बात आती है, समझ में ये बात आती है कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, वो ईमान है। और ईमान के सिवा और किसी वसीला से हम खुदा के पास नहीं आ सकते, खुदा के बेटे के पास नहीं आ सकते। और हम आसमान पर जाने के लिए खुद से अपना कोई रास्ता नहीं बना सकते, क्योंकि हम खुद से जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लें, जितनी मर्जी काविश कर लें, हम उसे नहीं पा सकते। हम अपनी तरफ से उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते।
اور ہم جو کچھ بھی کر لیں وہ ناکافی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ اصولوں یا قواعد و ضوابط یعنی کیا کریں یا کیا نہ کریں، یا میں نے ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ برقرار رکھتے ہوئے ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں، وہ بائبل میں دی گئی تمام تعلیمات کا واضح طور پر انکار کرتے ہیں۔ خدا کی طرف سے شریعت کے وسیلے کسی بھی انسان کو راست باز نہیں ٹھہرایا جاتا، کیونکہ لکھا ہے راست باز جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ گلتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت دیکھتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس وقت کے خداوند یسوع مسیح کے دور کے فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو جھٹلانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی، کیونکہ اس نے انہیں یہ سچ بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص شریعت کے وسیلہ سے، شریعت کے اعتبار سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، بچایا نہیں جا سکتا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے جس کے وسیلہ سے وہ خدا کے پاس پہنچ سکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف مسیحا پر ایمان لانا ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کے برخلاف ہونا شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے ان کو واضح طور پر یہ بھی جتا دیا تھا کہ ان کے اچھے اعمال جو ہیں وہ بے ویلیو ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان اعمال کے ذریعہ سے وہ خدا کے پاس نہیں آ سکتے، ان اعمال کے سبب سے وہ ابدی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، حقیقی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آ سکتے، خدا کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ مسیحا ہی پر ایمان انہیں بچا سکتا تھا۔ ہم رومیو اس کا 1 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پولس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مسیح کی خوشخبری وہ قدرت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ تو مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں اور ہم یہ اکثر لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ اب ہم فضل سے بچائے جا سکتے ہیں، اب ہم ایمان کے وسیلہ سے بچائے جا سکتے ہیں، خوشخبری کے وسیلہ سے بچائے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشخبری کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری ہے فضل، خداوند یسوع مسیح، ٹھیک ہے؟ خوشخبری ہے نیا عہد نامہ۔ اب وہ جب ہمیں دیا گیا تو جب ہم تھوڑا آگے ہم اس پوری ٹاپک میں ہم بہت ساری باتیں سیکھنے والے ہیں، اور میں اس میں بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں، تو اس سے آگے ہم اور بھی مزید چیزیں خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اس پر بھروسہ رکھیں گے، اس پر توکل رکھیں گے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس خوشخبری کے ساتھ مسیح زندگی میں ایمان کے وسیلہ سے داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ہماری زندگی بدلتی جاتی ہے، ہم مسیحت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا، جب ہم خوشخبری پر، ہم نئے عہد پر، خداوند یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا، ہم آج بھی ان پرانی رسومات پر عمل کر رہے ہوں گے، اگر آج بھی ہم پرانی ہی چال چلن پر چل رہے ہوں گے تو پھر ہماری زندگی نہیں بدلنے والی۔ ہمیں اپنی مسیح زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، کہ پھر ہمیں اس خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا چلا جاتا ہے
जिसने हमें अपनी ज़िंदगी बख्शी, जिसने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी यानी नजात बख्शी की खुशखबरी हम पर दरअसल खुदा को जाहिर कर रही है, क्योंकि हम हर रोज़ उसके करीब तर होने के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। एक हवाला देखते हैं, रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत में यूं मरकूम है, लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। आमीन। इसी तरह एक दूसरा हवाला भी है, रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत में यूं मरकूम है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। मसीह जिंदगी का एक अहम हिस्सा ये भी है कि हम बिला नागा कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, बिला नागा दुआ करें, एक वक्त मुकर्रर कर लें, चाहे वो शाम का वक्त हो चाहे वो सुबह का वक्त हो, एक वक्त मुकर्रर कर लें जब आप दुआ में ठहरें, जब आप कलाम मुकद्दस का बिला नागा मुतालिया करें, चाहे एक बाब का मुतालिया करें, पर ध्यान के साथ खुदा से अक्लो फहम मांगे, खुदा से हिकमत मांगे, दनाई मांगे, ताकि आप खुदा के कलाम के भेदों को, खुदा के कलाम की गहराइयों को समझ सके, ताकि ईमानदार रूहुल कुद्दस के वसीले से खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते में, एक मजबूत बंधन में बंध जाए। आमीन। मसीह जिंदगी गुजारने के लिए जिस्म के इतबार से मरना भी ज़रूरी है, ताकि ईमान से भरी जिंदगी गुजारी जा सके। और पौलुस रसूल गलीतियों के नाम अपने खत में कहते हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं मसीह में मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो अब मैं जिंदगी गुजारता हूं, वो मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला किया, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला किया। मसीह के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि हम अपनी पुरानी फितरत इंसानियत को किलों के साथ जुड़कर सलीब पर मसलूब कर देते हैं और हम अपनी नई फितरत के साथ जिंदा रहने का इंतखाब करते हैं, जो कि मसीह की फितरत है। आमीन। इसी तरह एक हवाला बयान करता है, दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। वो जिसने हमारे साथ मोहब्बत रखी और जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, अब हमारे लिए जीता है, और ये जो जिंदगी हम गुजारते हैं ये उस पर ईमान की वजह से ही गुजारते हैं। मसीह जिंदगी गुजारने का मतलब है अपनी ख्वाहिशात, अज़ाइम और अपने जाहो जलाल को कुर्बान करना और उनकी जगह पर मसीह की ख्वाहिशात को ले लेना। हम ये काम सिर्फ उसी की ताकत से कर सकते हैं जो वो हमें अपने फजल से देता है। आमीन। जिंदगी का एक हिस्सा आखिरी वक्त तक दुआ करते रहना भी है और उसके साथ साथ आखिरी लम्हे तक साबित कदम भी रहना है, ईमान पर डटे रहना भी है। अब इब्रानियों उसका 10 बाब और उसकी 38 और 39 आयत में यूं मरकूम है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। 39 आयत, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं
کہ جان بچائیں. آمین. پرانے عہد نامے میں حبقوق نبی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو بیان کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. آمین. اگر وہ اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے نہ خوش ہوگا، اور میں ایسے شخص سے کبھی خوش نہیں ہوں گا جو خدا کے ساتھ عہد کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جو ایمان کے وسیلہ سے، اعمال کے نہیں، ایمان کے وسیلہ سے زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ انہیں روح القدس نے سنبھال رکھا ہے، جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ آخر تک قائم رہیں گے. افسیوں پہلا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں یوں مرقوم ہے، حوالہ دیکھتے ہیں. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معاہدہ روح کی مہر لگی. 14 آیت، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. آمین. اب عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ اس بات کی سچائی کو اپنی 39 آیت میں ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. آمین. کہ ایماندار وہ ہے جو آخر تک اپنے اس ایمان پر مضبوط رہتا ہے، قائم رہتا ہے. پس مسیح زندگی وہ ہے جو اس خدا پر ایمان رکھ کر گزاری جائے. آمین. جس نے ہمیں بچایا، ہمیں اختیار بخشا، ہم پر فردوس میں جانے کی مہر کی، اور جس کی طاقت نے ہمیں ہمیشہ قائم رکھا. مسیح ایمان کی روز بروز گزارنے والی زندگی وہ ہے جو اس صورت میں بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہے جب ہم ایسے مسیحوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے مطالعے اور دعا میں ٹھہرنے کے ذریعے سے اسے ڈھونڈتے ہیں، جن کا مقصد ہماری طرح مسیح کے مشابہ ہونا ہوتا ہے. آمین. ایسے مسیحوں کو ڈھونڈیں، اپنی کلیسیاؤں میں ایسے مسیحوں کو ڈھونڈیں. دیکھیں، چرچز تو آج کل بہت بن رہے ہیں، بہت زیادہ چرچز بن رہے ہیں. معاف کیجئے گا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، پر آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کل بہت زیادہ چرچز بن رہے ہیں، گلی گلی میں چرچز بن رہے ہیں، پر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کلیسیاؤں میں وزٹ کریں تو ایماندار کہاں ہیں؟ مسیح پر ایمان رکھنے والے کہاں ہیں؟ ہر چرچ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 5 لوگ ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے. کلیسیائیں بٹ گئی ہیں، ہمارا ایمان بٹ گیا ہے. معاف کیجیے گا اگر میری بات کسی کو بری لگے، ایمان بٹ گیا ہے، مسیح بٹ گئے ہیں. یہ لکھنے کا مقصد یہ تھا، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں محبت رکھیں. ہم مسیحی ہیں اور مسیح نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کلیسیائیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں. چرچ کا مطلب کلیسیا ہوتا ہے، اور کلیسیا کا مطلب ہوتا ہے ایمانداروں کی جماعت. جب ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو ہم ایماندار کہاں سے ہوئے؟ ہم ایماندار کہاں سے ہوئے؟ ہماری زندگی میں تو ایمان کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں بننا چاہیے. کلام مقدس میں واضح اور طور پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. آپ کے ساتھ والی کلیسیا آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ والے چرچ والا بندہ، چرچ والا خادم آپ کا پڑوسی ہے. ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ بندنا ہے، ہمیں اس کو اپنے چرچ میں انوائٹ کرنا چاہیے. یہ مت سوچتے رہیں کہ یار اس کا ایمان الگ ہے، وہ الگ ایمان کا ماننے والا ہے. نہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا ہے.
وہ مسیح ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایسا سوچتا ہوں کہ ساتھ والا جو خادم ہے، میرا ہم خدمت ہے، وہ صحیح تعلیم نہیں دیتا، پر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھی تعلیم دے رہا ہو. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پیار کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا، ہمیں بٹنا نہیں سکھایا. ہاللیلویا. آج آپ ایسے ایمانداروں کو اپنے آس پاس دیکھیں، ڈھونڈیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں. جو راستہ آپ نے خدا کے خاندان میں داخل ہونے کا چنا ہے، اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے، خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا. بلا ناغہ دعا کریں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط اور گہرا بنائیں. ایک وقت رکھیں، چاہے وہ شام کا ہو، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، چاہے وہ شام کا ہو، چاہے وہ صبح کا ہو، کوئی بھی ہو. دعا کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کریں، حکمت اور فہم مانگیں. ایسی کلیسیا ڈھونڈیں جو ایمان سے مضبوط ہو اور خدا کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہو، دنیاوی رشتہ نہ ہو. کیونکہ آج کل بہت سارے ایسی کلیسیاں بھی ہیں جن کا رشتہ خدا سے کم اور دنیاوی کاموں سے زیادہ ہے. مسیح زندگی ایمان سے بھری ہونی چاہیے. عورت کا لباس مسیح کی طرح پاک اور پورا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسیح کی دلہن ہیں. اگر مسیح کی دلہن ایسی ہوگی تو پھر آج ہمیں روح کے ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے. آج ہمیں مسیح جیسا چاہتا ہے اپنی دلہن کو، ویسے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے. عورت کے لیے یہ ہے اوڑھنی اوڑھے، سر پر دوپٹہ لے، بال چھپائے، ورنہ سر منڈوائے. سخت احکامات ہیں، سخت ہے عورت کے لیے. جس طرح گنجی ہونا شرم کی بات ہے، اس سے اچھا ہے وہ اوڑھنی اوڑھے. یہ جب ہماری مسیح بہنیں، ہماری مسیح بیٹیاں، ہماری مسیح مائیں جب یہ چرچز میں جاتی ہیں، تو میں اپنے تمام ہم خدمت سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چرچز میں اس تعلیم کو عام کریں. عورت مرد کا لباس نہ پہنے، پلس مرد عورت کا لباس نہ پہنے. میں اپنے سب ہم خدمت سے خادمین سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ اس تعلیم کو اپنے چرچز میں عام کریں کچھ ٹائم کے لیے. کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہماری مسیح جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ کافی ٹرینڈنگ میں ہیں. تو خدا را آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس تعلیم کو عام کریں، بائبل کی تعلیم کو عام کریں. مسیح زندگی کیسی ہونی چاہیے اپنے چرچز میں بتائیں. میں پراپرلی گائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، کیونکہ بائبل مقدس جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی پوائنٹ بتائے، ابھی بہت سارے اور بھی پوائنٹ ہیں، لیکن ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں شارٹلی اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے خادمین سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ بہت اچھا سکھا رہے ہیں. میں نے بھی بہت سارے خادمین سے سنا ہے، سیکھا ہے، اور آج میں اس قابل ہوں ایک ادنا سا چھوٹا سا خادم ہوں اور خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی. جہاں بھی آپ خدا کے کلام کو بیٹھ کے سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو جہاں بھی جس بھی جگہ پہ آپ نے خدا کے کلام کو بیٹھ کے سنا ہے، وہاں پر ہی میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے. خداوند آپ کی پوری فیملی پر بہت زیادہ برکت نازل کرے. آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کی ساری مشکلات کو، ساری کمزوریوں کو، ساری ضروریات کو پورا کرے، کمزوریوں کو ختم کرے، بیماریوں کو ختم کرے. آمین. خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے.
خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کمنٹ کرتے رہا کریں, ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ افزائی ملتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کوئی ٹاپکس سینڈ کر دیا کریں کہ اس پہ آپ اسٹڈی کریں, اس پہ آپ سرچ کریں, تو ہم اس پہ پھر اسی طرح میں اس پہ اسٹڈی کروں گا, اس پہ سرچ کروں گا, آپ کے لیے وہ ٹاپک تیار کروں گا. میرے آگے یہ بھی بس 1-2 ٹاپک رہ گئے ہیں, اس کے بعد پھر مزید ٹاپک بنائیں گے اور مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو آل.